الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرت امام ابن ابی حاتم اور حضرت حاکم نے اور ابو نعیم نے حلیے میں، بیہقی نے سنن میں اور ابن عساکر رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن شوذب رحمہ اللہ سے یہ قول بیان کیا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کے والد میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیلنج کرتے تھے، یعنی حضرت ابو عبیدہ کے والد میدان بدر میں مخالفین کی تائید میں آئے تھے، ایمان نہیں لائے، صاحبزادے ہیں کہ ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں بدر میں موجود ہیں، جنگ ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ کے والد بار بار آ کے اپنے بیٹے کو اکساتے تھے، اسی بات کا اس میں ذکر ہے، ایک بار پھر سے پڑھتا ہوں، غور سے سنیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے والد میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیلنج کرتے رہے، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس سے دور ہٹتے رہے، اپنے باپ سے دور ہٹتے رہے، مروت کرے جتنی کرنا تھا، یا پھر میں مروت کا لفظ میں بول رہا ہوں، انہوں جتنا ہٹنا تھا ہٹے اور بچتے رہے۔ لیکن جب چیلنج بڑھ گیا، جب انہوں زیادہ اکسانے لگے تو آپ نے اس کا قصد کیا، یعنی اپنے باپ کو مارنے کا قصد کیا اور اسے قتل کر دیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، جیسا میں اس سے پہلے بتایا، حدیث اور قرآن دونوں ایک دوسرے سے ہیں۔ کون سی آیت نازل ہوئی؟ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ، یہ پوری آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت ہے سورہ مجادلہ کی، جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب اللہ فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ پوری آیت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے پہلے آیتوں میں إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہیں، وہ سارے کے سارے ذلیل ہیں۔ پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اور اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ غالب آنے والے میں اور میرا رسول ہے۔ غلبہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہے۔ اب یہ کہنے کے بعد میں کیا ہم لوگ اب ہاتھ پہ ہاتھ لگا کے بیٹھ جانا؟ نہیں بیٹھنا، جو ہو سکے کرنا۔ آج دیکھو آپ مسلمانوں کا عالم سیاسی یہ جو ہے نا سیاست، مسلمانوں کے جو سیاسی رہنما ہیں وہ لوگوں کی بزدلی یا وہ لوگوں کا کمپرمائز ان سے ہونے کی وجہ سے آج بابری مسجد کے لیے ہم کم سے کم سال میں ایک بار احتجاج کرتے تھے، وہ احتجاج بھی ہمارے سے ختم ہو گیا۔ جب ایک چیز ختم ہونے لگی نا دوسری چیز آئی، دوسری ختم، تیسری آئی، چوتھی آئی، اب کہاں تک بڑھ گئے لوگ؟ طلاق ثلاثہ کا میٹر نکالے۔ ارے کوئی رہنما، کوئی سیاسی لیڈر اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں، ان کے پاس تو ڈوری سسٹم، ان کے پاس تو ڈائیورس سسٹم ہی نہیں ہے۔ جو لوگ ہمارے پہ اعتراض کرے نا، طلاق ثلاثہ کا جو ایشو بنائے، ان کے نے تو طلاق ہی نہیں ہے، طلاق کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ایک بار شادی ہونے کے بعد مرد عورت دونوں میں اختلاف ہونے کے بعد یہ عورت گھر کو آ جاتی، پھر دوسری شادی کی اجازت ان کے نہیں ہے۔ اسلام میں یہ اجازت ہے، اس کے لیے ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ ہمارے سیاسی رہنما
جو اپنے آپ کو قوم کا رہنما سمجھتے ہیں وہ لوگ صحیح سے اس کو اپروچ نہیں کرے، صحیح سے اس کو پیش نہیں کر سکے. کیا ہوا؟ وہ ایک ایشو بن کے رہ گئے. اس کے بعد ایک میٹر آیا، پھر ایک میٹر آیا. اب یہ دیکھو گستاخ کو کہاں تک آ گیا انہیں. کوئی ہے مارا کہ کوئی چپل لے کے مارا، تھپڑ مارا؟ نہیں مارے. کیوں؟ ہمارے سیاسی لیڈر خراب ہیں. بولے نا فیصلہ آئیں گا بابری مسجد کا تو ہم قبول کریں گے اگر جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کریں گی. تمہارے کو یقین تھا سپریم کورٹ قرآن اور حدیث سے فیصلہ کرنے والی تھی؟ کیسا اعتماد کرے، قوم کو گمراہ کرے یہ لوگ. تو اب یہ چیزیں آتی رہے گی اگر ہم خاموش رہیں گے تو. اللہ فرما رہے ہیں میں اور میرا رسول غالب آنے والا ہے. تو کیا کرنا ہم لوگ؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا یا دعا کرتے رہنا خالی مسجد میں؟ دعا کرنا اور ہاتھ میں تلوار بھی لینا ہے. جس کا جو اسٹیٹس سے ڈیفینڈ کر سکتے ڈیفینڈ کرنا. اگر کسی میں بولنے کی صلاحیت ہے بول کے اس کو مخالفت کرنا. کسی کے پیسہ ہے پیسہ دینا. اگر کوئی تیار ہو گیا میں جا کے اس کا کام کر دیتا ہوں بول تو پیسے دینا اس کو. آج دیکھو کا کیسا بیان دیا. یہ سب چیزیں دیکھیے نا بھائی. آپ قرآن حدیث جب سنتے ہیں آپ یہاں کے ماحول پہ بھی نظر رکھنا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اللہ فرما رہے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، ضرور اللہ اور اس کا رسول غالب آئیں گا. ارے آئیں گا مگر ایماندار ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا کیریکٹر رہا وہ دیکھا جائے گا. میں یہ نہیں دیکھنا سارے خاموش ہیں میں بھی خاموش ہوں. ارے بولنا، بولنے کی صلاحیت ہے تو بولنا. لوگوں کا ذہن بنانا، لوگوں کو لگنا کہ ہاں یہ بات بولنی چاہیے بول کے. کسی کے پیسہ ہے پیسے سے، کسی کے قوت ہے قوت سے، کسی کے زور ہے زور سے. جس کی جو صلاحیت ہے انہیں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا. اللہ فرما رہے ہیں ضرور بضرور میں اور میرا رسول غالب آئیں گا. تو کیا مسلمانہ بیٹھ جانا؟ نہیں بیٹھنا مسلمانہ. صحابہ کی سیرت کو دیکھنا. تو صحابہ کی سیرت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ قوی عزیز، اللہ بہت ہی طاقتور ہے اور عزیز ہے وہ. اس کے بعد میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر. اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ آپ کے ارد گرد ہے، جو جان نثار آپ کے اوپر اپنی جان نثار کرنے والے جو آپ کے ارد گرد ہیں، جو آپ کے پاس آڑی باڑی کرتے رہتے ہیں، اے میرے محبوب آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے جب انہوں نے اللہ اور اس کے روز آخرت پر جب ایمان لا لیا ہے تو اب وہ کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اب یہ لوگ ان سے دوستی نہیں رکھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اب یہ کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان تو لائے، لانے کے بعد اب جب حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں صحابی ہیں تو اب اللہ ایسے گروہ کی تعریف کر رہے ہیں. کیا تعریف فرما رہے ہیں؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اب یہ لوگ ان کو دوست نہیں رکھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں. حضرت ابو عبیدہ کا واقعہ آ گیا نا. اللہ فرما رہے ہیں چاہے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، او ابناءہم، چاہے وہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، چاہے وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، چاہے وہ ان کے خاندان والے کوئی بھی ہو. اب جب ایمان لا چکے ہیں تو اے پیارے اب آپ کے پاس ایسے لوگ نہیں پائے جائیں گے جو دوستی ان سے رکھے جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی، چاہے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، خاندان والے ہوں. تو اب ان کی صفت اللہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اولئک کتب اللہ فی قلوبہم الایمان. اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے. اب ان کے دل میں اس ٹائم ایمان کا لگ چکا ہے. اب یہ لوگ بدلنے والے نہیں ہیں. اب یہ لوگ مصلحت کی خاطر دوستی کرنے والے نہیں ہیں. یہ لوگ اپنے مفاد کی خاطر دوستی کرنے والے نہیں ہیں. اب ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی مہر کو ثبت کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ،
اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا روح امین سے، جبرائیل سے۔ تو معلوم یہ ہوا نکلنا ہے بس، مدد اللہ کی آنے والی ہے، اور یقین یہ رکھنا ہے کہ غلبہ تو اللہ اس کے رسول کا ہی ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں، تو غلبہ انہی کا ہوگا۔ تو پھر میرا کیریکٹر کیا رہے گا؟ ارے میں جا کے کچھ بولا، کچھ کرا تو وہی میرے لیے ایمان کی دلیل رہے گی۔ چپی سادے میں ہیں، نہیں بھائی ان کے نے پولیس ہے، ان کے نے پیسہ ہے، ان کے نے بڑے بڑے لوگ ہیں، تو سب سے بڑا اللہ نہیں ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ ارے اللہ کے فرشتے جیسا جنگ بدر میں آئے تھے ویسا فرشتے تمہارے ساتھ بھی ہو جاتے، لوگ ڈرنے لگتے، تم نکلو تو صحیح۔ ہم اگر نکلیں گے تو فرشتے ساتھ ہو جائیں گے، ہمارے جبرائیل امین ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اب اس معرکے میں مخالفین کی مخالفت اور اللہ اس کے رسول کی تائید میں جو نکلتا ہے، اگر وہ شہید ہو گیا یا اپنی زندگی پوری گزار کے جب وہ انتقال کر کے قیامت میں اٹھے گا، تو اللہ فرما رہے ہیں یدخلہم جنات، ایسی جنت میں ان سب کو اللہ تعالیٰ ایسی جنت میں داخل کرے گا، تجری من تحتہا الانہار، جن جنتوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں ان کا ہمیشہ کا رہن سہن ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ایسوں سے راضی ہے، اللہ ایسوں سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی۔ جب یہ عمل کریں گے، اللہ کو ایمان رکھتے ہوئے رسول اللہ کی محبت میں عمل کریں گے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں گے، اور یہ جب عمل ہو جائیں گا تو اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اللہ ایسوں کی صفت کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اب دنیا کے کسی کو نہیں دیکھتا کوئی بھی، آپ دیکھو تاریخ اٹھا کے دیکھو، رسول اللہ کی دفاع میں جتنے بھی جانثاران مصطفیٰ اٹھے ہیں، دنیا ان کو آج بھی یاد رکھتی ہے، دنیا ان کو آج بھی یاد رکھتی ہے، بس اپنا اپنا نصیب ہونا اور اپنی اپنی جستجو ہونا۔ یہ جتنے مخالفین آ رہے ہیں وہ لوگوں کی مخالفت کرنا، اور ہماری بغلوں میں بیٹھ کے جو ہم کو پست ہمت کر رہے ہیں نا، ایسوں کا پہلے مقابلہ کرنا، تاکہ یہ لوگ ہماری صفوں سے نکل جائیں۔ کھل کے ہونا بھائی سامنے، جب تم تائید کر رہے ہیں تو قرآن نہیں پڑھتے، جب تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں بیان کی جا رہی ہے تو افلا تدبرون، کیا تم اس میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے پھر؟ کیوں تائید کرتے ہیں ایسوں کی؟ جو کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دینا، اور ایسا کام کرنے والوں کی پشت پناہی کرنا، اگر بزدل ہے تو تم، نہیں تو ساتھ آگے ٹھہرنا۔ تو پہلے ہماری بغلوں میں بیٹھ کے جو ہمارے آگے بڑھنے کو جو کھینچ رہے ہیں، ہماری ہمتوں کو جو پست کر رہے ہیں، ہمارے جذبات کو جو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسوں کا مقابلہ کرنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ گروہ اللہ کا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اس گروہ کو کچھ نہیں بولنا، اس گروہ کی پست ہمتی نہیں کرنا۔ جو اس گروہ کی پشت پناہی کرے گا، جو اس گروہ کا ساتھ دے گا، جو اس گروہ کی تائید کرے گا، اور جو اس گروہ کو آگے بڑھنے میں مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اور اللہ فرما رہے الا، آگاہ ہو جاؤ، ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ، یہ جو اللہ کا گروہ ہے یہ فلاح پانے والا ہے۔ فلاح اگر ملے گی تو یہ گروپ کو ملے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، حضرت ابن جریج سے بیان کیا ہے کہ ہمیں کسی نے یہ بتایا، یعنی آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سنا کہ حضرت ابو قحافہ نے، حضرت ابوبکر کے والد ہیں، حضرت ابو قحافہ حضرت ابوبکر کے والد ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے۔ جب ایمان لانے کے لیے آئے فتح مکہ کے موقع پہ، حضرت ابوبکر اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا یا ابا بکر ہلا ترکتا شیخن، اے ابو بکر اپنے والد، اپنے یہ بوڑھے جو ہیں
ان کو اپنے گھر میں چھوڑتے، میں آتا تو وہ ایمان قبول کر لیتے۔ حضرت ابوبکر عرض کیا، یا رسول اللہ میرے والد زیادہ حقدار ہیں کہ وہ چل کے آپ کے پاس آئے تاکہ ایمان قبول کریں۔ یہ وہ ابو قحافہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کیے، نازیبا، اردو ادب کا لحاظ دیکھیے، نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زور سے تھپڑ رسید کر دیا اور وہ گر گئے۔ دیکھیے یہ ہے محبت اللہ اس کے رسول کی، اپنے والد کو خاطر میں نہیں لائے۔ بس اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابوبکر کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے عرض کی، اللہ کی قسم اگر تلوار میرے قریب پڑی ہوتی تو میں یقیناً اسے مار دیتا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اب ایک ذہن دیتا ہوں، میں ایک ذہن یہ دیتا ہوں، یہ جو آیت کا ذکر آیا، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کیا یہ آیت کا ذکر دو واقعات کے ساتھ کیا گیا؟ تو کیا آیت ایک ہی بار نازل ہوئی؟ نہیں، جب جب موقع رہا یاد دلاتا رہا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو۔ حضرت ابو عبیدہ کا واقعہ میدان بدر میں ہوا، وہاں پہ جبرائیل امین وہ آیتیں لے کے نازل ہو گئے۔ اب جب حضرت ابوبکر حضور کے پاس حاضر ہوئے تو حضور نے جب دریافت کیا، حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے والد ہوئے تو کیا ہوتا؟ میں نہیں دیکھتا کہ میرے والد ہے، اگر تلوار میرے پاس ہوتی تو میں دیکھتا کہ وہ آپ کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کیے، اسی لیے مار دیتا۔ پھر اللہ کو، میں اپنی الفاظ میں بولتا ہوں، پھر اللہ کو وجد آیا ہوگا، اے پیارے یہی تو ابوبکر ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین آیتیں لے کے پھر نازل ہو گئے، یا رسول اللہ یا محمد میرے محبوب، یہ جو صحابہ آپ کے ارد گرد ہے یہ ایسے نہیں ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد ان سے دوستی کرے جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ایک آیت ایک نہیں بار بار نازل ہوئی ہے، یہ بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے، اور بھی ہیں مگر آفتاب خطابت کو سننا ہے، کسی موقع سے سناؤں گا۔ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما، ہمارے دلوں میں بھی صحابہ کے ایمان میں سے کچھ جھلکیاں آئے اللہ ہمیں بھی عطا کر، تاکہ ہم تیرے اور تیرے محبوب کے مخالفین کی مخالفت کریں تیری رضا کے لیے۔ والحمدللہ رب العالمین۔